فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبر أحد مما عمل بمهابل أهل الأرض وفي جمع من شيعة محبين إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا حاول بما من مهابل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة محبين وفيه محمد الله فرج الله همه كذلك شيعتنا فاز بالسوء بالدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد آل محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات. جبکہ آغوش لہج میں سونا ہوگا، جبکہ آغوش لہج میں سونا ہوگا، جو خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا. تنہائی کے عالم میں کون ہوگا نیز، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. درود محمد وآل محمد. میرا عنوان ہے میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی، ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی. اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی، ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر 3/4 زمین پہ ہے سمایا پانی. دست کیا دست پہاڑوں کو ڈبویا اس نے، حکم قہار سے جب غیر میں آیا پانی. جب سے سائنس نے دامن ہے نچوڑا اس کا، جب سے سائنس نے دامن ہے نچوڑا اس کا، روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا پانی. روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا پانی. جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف، قبر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی. قبر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی. راستہ بن گیا پڑھتے ہی عصائے موسیٰ، راستہ بن گیا پڑھتے ہی عصائے موسیٰ. حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا پانی، حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا پانی. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، پاس موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. وہ پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، وہ پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک.
اب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، کیسے چلو سے بھلا اونٹ کی جانب بڑھتا، پیاس نے روک دیا جان نہ پایا پانی، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی، تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی، کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی، کون کہتا پانی رہ کے دریا میں بھی منہ سے نہ لگایا پانی، جب آئی شام کے بستے میں ننگے سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر مستر و بیٹا تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچسم ادھر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لوٹ کے آئی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لوٹ کے آئی ہوں، جب آئی شام کے بستے۔ Thank you. وسیلے سے مرحوم زین نقوی کے درجات کلام کی گزارش کی ہے میرے بھائی بابر نے، میں اپنے بھائی کی حکم پہ کلام میں چند اشعار پیش کروں، اس سے پہلے ایک قدم ہے بزرگوں کی اجازت سے پیش کروں۔ عشق مولا میں
سے میں نے پڑھا وہ میں مولا کی بارگاہ میں اس جوان کے لیے درجات کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ مرنے کے لیے جب چلے میدان میں اکبر، پیچھے چلے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے سرور، جب دور ہوا شاہ کی آنکھوں سے وہ دل پر لوٹ آئے، کہا مادر اکبر سے یہ رو کر، لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجئے، رخصت کی گھڑی یاد ہے تم بھی تو وہیں تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، لیلا ہمار لال کا نازک سا ہے سینہ، ارے سینے پہ نہ بیٹا میرا کھائے کوئی برچھی، لیلا دعائیں کیجئے، آواز یہی آتی ہے صغرا کی وطن سے، ایک بار ملا دے خدا بھائی کو محل سے، ایک بار ملا دے خدا بھائی کو بہن سے، اکبر سے مل نہ پائی تو مر جائے گی صغرا، اور معلوم ہے تم کو میری بیمار ہے بیٹی، لیلا دعائیں کیجئے، ارے جاتا نہیں لیلا میری آنکھوں سے وہ منظر، ارے جاتے ہوئے اکبر نے دیکھا تھا پلٹ کر، جاتے ہوئے اکبر نے دیکھا تھا پلٹ کر، کس طرح اپنے لال کو رخصت کیا میں نے، بس تم ہی سمجھ سکتی ہو حالت میرے دل کی، لیلا دعائیں کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے جب بیویوں میں لیلا سے مولا حسین نے فرمایا کہ شہزادی اب دعا کیجئے، آپ کو اور میرا بیٹا علی پر جنگ میں لڑنے کے لیے کیا ہے، شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جو واسطہ دیا ہے میں پیش کر رہا ہوں، رونے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا، جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا، جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا، اکبر کو ایک بار تو سرور سے ملا دے، شبیر کی یہ بات میں اب سن نہ سکوں گی، لیلا دعائیں کیجئے۔ شہزادی کی دعا کا اثر آنا اور مولا علی پر واپس آیا، لیکن عالم غربت میں ایک سوال کیا شہزادہ کے پر اپنے باپ سے، لوٹ آیا جو میدان سے
پیاسا ہوں بہت باپ سے کہنے لگے تمہیں، پیاسا ہوں بہت باپ سے کہنے لگے اکبر، پانی کی بات آئی تو رونے لگے مولا، خیمے کی سمت دیکھ کر آواز کی تھی، لیلا دعائیں کیجئے ذیشان و رضا وہ جوان، پھر رن کو ستارہ سینے پہ سنا کھائی تو بابا کو پکارا، ارے سینے پہ سنا کھائی تو بابا کو پکارا، پہنچے جوان کے پاس جب روتے ہوئے سر بڑھے، برچی یہی کہتے ہوئے سینے سے نکالے، لیلا دعائیں کیجئے۔ محمد والے محمد کا میں ناسوں کی شہزادی کے رومال کی زینت بنا، اور حقیقت جس مومن کے لیے، جس جوان کے لیے مجلس اس آدھے سے بات رکھی گئی میرے مالک، اس میں اس کو بھی شامل حال رکھا۔ پانیان کی طرف سے مجھے کلام کا حکم، اور بابا نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر ہی نو سنتے رہتے تھے۔ بس یہ تو نصیب کی بات ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بڑا بھائی زندہ رہتا ہے، چھوٹا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، بہنیں زندہ رہتی ہیں اور بھائی چھوٹے چلے جاتے ہیں۔ کربلا والوں کے صفحے میں مولا اس خانوادے کو صفحے جمیل عنایت فرمائے۔ اور بس میں 2 سے 3 اشعار بانیان کی طرف سے اور خانوادے کے حکم کی تعمیل میں پوری کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی سلوات پڑھ کر تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا علی اکبر کو رخصت کر دیا گیا، کسی نے مولا علی اکبر کا ابا کا دامن نیچے سے پکڑا۔ مولا علی اکبر نے کہا یہ کوئی اگر بڑا ہوتا تو میرے کندھے سے مجھے روکتا، یقیناً یہ کوئی گھر کا بچہ ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو 4 سالہ سکینہ نے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اور جناب سکینہ نے اس عالم غربت میں جو بیان کیے ہیں میں مرحوم کے بلندی درجات کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جانے لگی جو مقتل کو اکبر کی سواری، کوہرا بپا ہو گیا، شہ کرتے تھے زاری، زیرا نے جگر تھام لیا، فرد علم سے لپٹی ہوئی دامن سے، سکینہ نے پکاری، ایسے نہیں جاؤ، ایسے نہیں جاؤ، بابا کی ضعیفی پہ ذرا رحم تو کھاؤ، بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ، ایسے نہیں جاؤ، بابا سے نہیں رکتے تو میں کس طرح روکوں، ٹھہرو ذرا دم نہ دے علی سینے پہ کر دو، ارے
ہو سکتا ہے مشکل سے نکل کر چلے آؤ بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ مانگی تھی دعا ہم نے تو دن بیاہ کے آئے کیا خواب تھے تعبیر نے کیا رنگ دکھائے ارے مجھ پر نہ صحیح ترس پھوپھی جان پہ کھاؤ بھیا علی ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ بابا سے نہیں رکتے تو میں کس طرح روکوں میں چھوٹی بہن ہوں میرے اے جان برادر بابا کی طرح سینے پہ ایک بار سلاؤ بھیا علی اکبر ریحان و رضا کیا ہو قیامت کا سما تھا جب سینہ اکبر میں لگا ظلم کا نیزہ ارے کہتی تھی سکینہ کہ تم بابا سے چھپاؤ بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين. صلوات برادران عزیز، مرحوم کے لواحقین، ان کے ورثاء، اعزاء، اقربا، چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت، دعائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، جو اگر کچھ کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہوں تو ان سے درگزر فرمائے، اور پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالآخر دیر سویر سبھی نے دنیا سے جانا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں بھی اس سفر آخرت کے لیے آمادہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے بھی اس آخرت کے سفر کو آسان فرمائے، اور جتنی زندگی باقی ہے اس میں اس سفر آخرت کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ منافقون کی اختتامی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انفاق کو ڈسکس کیا ہے۔ انفاق کا مطلب ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ قرآن مجید کے بہت پسندیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ یہ دو براڈ کیٹیگریز ظاہر ہے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کے حق حقوق اور بندوں کے حق بندوں کے حقوق۔ اور ظاہر ہے کہ بندوں کے حقوق بھی جب ہم ریلیجیس پیرامیٹر کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب انہیں قربتاً اللہ انجام دیا جائے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چیریٹی کے عنوان سے کچھ کر بھی رہا ہے تو وہ کہ وہ اچھا کام ہے، مگر اچھا کام ہونے کے باوجود آخرت کے نقطہ نظر سے اس کی ویلیو نہیں بنے گی۔ آخرت کے نقطہ نظر سے اس کی ویلیو اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ قربتاً اللہ کو انجام اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ خدا کو مانتا ہو، جب وہ خدا کو قبول کرتا ہو، تب تو یہ کام اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انجام دینا مانا جائے گا۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے ابھی ترجمے کی منزل پر لانا چاہوں گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو کہ جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے۔ یعنی پہلے تو تم اپنے ذہن سے اس چیز کو نکالو کہ یہ جو تم نے کمایا ہے یہ تمہاری کلاکاری ہے، یہ تمہاری فنکاری ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارا کام کوشش کرنا تھا، ان کوششوں کو ثمربار نتیجہ خیز بنانا کہ یہ پروردگار کے ہاتھ میں تھا، اس کو کلک کرنا، اس کو نتیجے تک لے کر آنا، اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانا کہ یہ خدا متعال کا کام تھا۔ تو اگر تم خدا کو مانتے ہو تو پہلے اس بات کو قبول کرو، اس کا اعلان کرو کہ جو رزق تمہارے پاس پہنچا ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے، وہ رازق ہے، تم مرزوق ہو، وہ رزق دینے والا ہے، تم رزق کو کنزیوم کرنے والے ہو۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو کہ جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ اور دیکھو اس خرچ کرنے کے لیے جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے یہ مرنے سے پہلے کر دو، اس لیے کہ اگر موت آ گئی تو پھر اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو اگلا جو جملہ ہے وہ اسی منظر کو بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک حکم دیا، انفقوا، خرچ کرو، اس کانسیپٹ کے ساتھ خرچ کرو کہ رزق دیا ہوا اس کا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹائم لائن بتائے کہ تمہاری جو موت ہے اس سے پہلے
میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ سورہ منافقون کی اس آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک حکم انفقوا خرچ کرو. کس میں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. اگر موت آ گئی تو پھر اس وقت منظر تبدیل ہو جائے گا. فیقول، تو جس کو موت نظر آئے گی وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، کیوں تو اس موت کو تھوڑا سا ڈیلے نہیں کر دیتا، کہ تھوڑا سا اسے آگے لے جا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. فاصدق، تاکہ میں صدقہ دوں، واکن من الصالحین، اور میں تیرے سارے بندوں میں شامل ہو جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ یہ پچھتاوا ہے. ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر موت کے وقت اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ موت سے پہلے کاش میں نے کچھ خرچ کر دیا ہوتا خدا کی بارگاہ میں، تو یہ پچھتاوا ہے، یہ ریگریٹ ہے. اسٹیج ان ٹائم سیوز 9، کہ وقت پر اگر ایک ٹانکا لگا لیا جائے تو بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑتے، جیسے کہ بعد میں وہ چیز جو ہے کمپلیکیشن کی طرف چلی جاتی ہے. کئی مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقت پر علاج کروا لیا جائے تو شاید ایک گولی کھانے سے اس بخار کو دور کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اس کا علاج وقت پر نہیں ہوتا تو پھر معاملہ کمپلیکیشن کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ نوبت آپریشن تک پہنچ جائے. بالکل یہی معاملہ کہ ایک انسان ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. انتظار کیوں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے مال سے دوسرے خرچ کریں گے؟ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مال میں، یہ واقعی بہت قیمتی جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں اپنا وسیع خود بن جانا. یعنی کتنی زبردست اور ایک ویژنری بات کہ اپنے مال میں اپنا وسیع خود بن جانا. ایک انسان وصیت کرتا ہے تو وصی سے وہ توقع کرتا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹر بن کر اب اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے ایک حصہ نکال کر کسی مستحق کو دے دے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ وائی آر یو ویٹنگ فار دس، تم اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا. یعنی جو تو وصی سے چاہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد انجام دے، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کیوں انجام نہیں دیتا؟ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پھر کئی گنا زیادہ ہے. اسی میں ضمناً میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یہ مختلف علماء کرام نے اس کو کوٹ کیا، کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک شخص پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور اس نے پیغمبر اکرم کو اپنا وصی بنایا. اچھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ وصیت 1/3 مال کے بارے میں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ایک انسان 3 کروڑ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو 3 کروڑ روپے میں سے وہ صرف 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. باقی 2 کروڑ کے بارے میں تو جو شریعت کا فیصلہ ہے اس فارمولے کے مطابق اس کو وصیت کرنے کے بعد تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، جس میں جو ورثہ ہیں ان کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی 3 لاکھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے. کوئی 3 روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 روپے کی وصیت کر سکتا ہے. اگر کوئی 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی وصیت وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کرے بھی تو نل اینڈ وائڈ ہے، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر وہ کل عدم، اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں ہے. اب پیغمبر اکرم کے پاس وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا باغ ہے، اس باغ میں جتنا پھل موجود ہے وہ سارے کا سارا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. پیغمبر اکرم نے اس کی وصیت کو قبول کر لیا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایزیومڈ ہے کہ اس کی وصیت 1/3 کے بارے میں اور بھی اس کا مال ہوگا. تو پیغمبر اکرم نے وصی بننا قبول کر لیا. اور اب پیغمبر اکرم نے اس کے انتقال کے بعد کہا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی کہ میں اس کے اس باغ کے پھل کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں. تو وہ کھجوریں جتنی بھی تھیں ان سب کو ڈھیر کیا گیا، وہ سب ایک جگہ پر ڈھیر کر دی گئی اور پھر اس کو مستحقین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ جب پورا باغ ہے اس سے جتنی کھجوریں ہیں وہ سب توڑی گئی ہیں، ایک جگہ ڈھیر کی گئی ہیں. تو تقسیم ہونے کے بعد
جس جگہ پر اسے ڈھیر کیا گیا تھا کہیں کسی جگہ پر کارپیٹ کے نیچے یا کسی چٹائی کے نیچے کوئی ایک کھجور دبی ہوئی رہ گئی تھی۔ جب چیزوں کو سمیٹا جا رہا تھا تو وہ ایک کھجور نظر آئی۔ جو ایک کھجور نظر آئی، پیغمبر اکرم نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور خدا کی راہ میں دی ہوتی تو اس کا ثواب اسے اتنا ملتا کہ جتنا مرنے کے بعد اس پورے باغ کو صدقہ کرنے کا بھی اتنا ثواب نہیں۔ بات سیدھی اور صاحب اتنی سی کہ یہ کام بھی برا نہیں ہے، جو اب بھی اس نے کیا ہے برا نہیں ہے، کم سے کم اس نے وصیت تو کی، مگر وصیت کرنے کے بجائے اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دے رہا ہوتا زندگی میں تو ایک کھجور صدقہ کرنے کا ثواب پورے باغ کو مرنے کے بعد صدقہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے نفس کی تربیت کے لیے یاد رکھیے گا کہ صدقہ دینے کے ذریعے سے نفس میں کیا چیز ایجاد ہو رہی ہے، وہ ایلیمنٹ کہ جس کو سخاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جنروسٹی۔ ایک انسان جب خدا کی راہ میں دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے، یا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو فردر اسٹرینتھن ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہی سخاوت۔ اس کا تعلق پھر اخلاق کے ساتھ بن جاتا ہے۔ ایک عمل ہے، وہ عمل آہستہ آہستہ ایک صفت کو ایجاد کرتا ہے، ایک ورچو، ایک کوالٹی اس کے اندر ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ تربیتی سفر ہے، یہ تزکیے کا سفر ہے جو زندگی کے اندر وہ کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایصال ثواب ہے، اب تو اس کے بعد یہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جو کہ یقیناً بہت اہم ہے۔ مجلس سے بھی اسی کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے خدا کی راہ میں کچھ دے دیا اور اس کے ثواب اس کو ایصال کیا۔ ایصال کا مطلب یہ کہ اس تک بھجوانا، اس سے وصل کرنا، اس سے ملا دینا اس ثواب کو۔ انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز کا ثواب بھی وہ کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ مثلا میں اسے مرحوم کو ایصال کرنا چاہتا ہوں، اس کے ثواب کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ان افراد کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو ابھی سانسیں لے رہے ہیں، کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اب وہ ایصال ثواب ہے، مگر جو مرنے سے پہلے کرنا ہے وہ اگر ایک انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس کو انجام دے تو یقیناً پھر اس کا ثواب تو کیا کہنا، ضرور بھیجے گا تو ایک ہی آیت ہو گئی کہ جس میں سورہ منافقون میں پروردگار عالم نے اس وقت آخر کے پچھتاوے کے حوالے سے متوجہ کیا، متنبہ کیا۔ ایک دوسری آیت جو سورہ یاسین کی، اس میں پروردگار عالم نے ان بہانوں کو بیان کیا کہ جو بہانے عام طور پر خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اذا قیل لہم، جب ان سے یہ کہا گیا انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آیت کا انداز تو وہی ہو گیا جو ابھی میں نے سورہ منافقون کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، آیت کا انداز تو تقریباً وہی ہو گیا، مگر آگے جو بہانہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑا الگ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان سے کہا گیا خرچ کرو مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان سے کہا کہ جو ایمان لے آئے، کیا کہا انہوں نے؟ کہا انطعموا، ہم ان کو کھلائیں کہ من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ آپ نے اس ایکسکیوز کے اوپر توجہ کی، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، انطعموا، ہم ان کو کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزاریں تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ خدا ہے رازق، ہم خدا کو بھی مان رہے ہیں، خدا کے رازق ہونے کو بھی مان رہے ہیں، ہم ہیں مرزوق، خدا نے رزق ہم تک پہنچایا۔ یہ تو آبزرویشن ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو خدا دینے والا ہے، ہم لینے والا ہے، خدا نے یہ مال ہم تک پہنچایا، اس نے یہ رزق ہم تک پہنچایا، تو خدا کے علم میں ہے کہ ہم اس رزق کے محتاج ہیں۔ خدا کے خزانے کے اندر وسعت ہے، خدا کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے،
وہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، اسباب کے ذریعے بھجوائے، علل کے ذریعے بھجوائے، کسی بھی ذریعے سے بھجوائے، پروردگار عالم کی علم میں ہے کہ ہمیں رزق کی ضرورت ہے۔ خدا کے خزانے میں وہ رزق موجود ہے۔ خدا کو ٹرانسپورٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے لیے خرچ کریں، تو کیا خدا کے علم میں نہیں ہے کہ ان کو بھی رزق کی ضرورت ہے؟ خدا کے علم میں ہے کہ یہ بھی ضرورت مند ہے۔ خدا کے خزانے میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ جواب جی نہیں۔ کیا خدا کا ٹرانسپورٹیشن کے نظام کے اندر کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو خدا ان کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھوکے رہیں۔ اگر آپ اس کو تحلیل کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہے، علم خدا میں ہے کہ وہ بھوکے ہیں، قدرت خدا میں ہے کہ وہ ان تک پہنچا سکتا ہے، خزانہ خدا کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ پھر بھی اس کے بعد ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہیں۔ ہمارے دسترخوان رنگین ہیں، ان کے دسترخوان پر سوکھی روٹی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ والی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں توانا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے منصوبے کو کسی طریقے سے بھی خراب کریں۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہانہ بھی ہے، ایک طنز ان کی طرف سے، کہ خدا جو ہے ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے۔ انوتم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اس پر پروردگار عالم کا تبصرہ کیا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی بھی گمراہی میں مبتلا ہو۔ تم خدا کے منشا کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ خدا کا منشا کیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ خدا کے منشا کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا کا جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہو گئی، خدا کے ٹرانسپورٹیشن کے نظام میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اے بدبختوں، خدا تمہیں یہ اعزاز دینا چاہتا تھا کہ تم خدا کی نمائندگی کا شرف حاصل کرتے۔ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ خدا کسی ذریعے سے بھی پہنچا ہے، خدا تمہیں یہ موقع دینا چاہ رہا تھا کہ تم وہ ذریعہ بن جاؤ، اور تم نے وہ ذریعہ بننے سے انکار کر دیا، تم نے وہ وسیلہ بننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ امتحان تھا جو پروردگار عالم نے اس اضافی رزق کے ساتھ ان کا قرار دیا تھا، اور انہوں نے اس اضافی رزق کو اپنی شان سمجھا، پروردگار کا امتحان نہیں سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پروردگار عالم نے ہمیں فار گرانٹیڈ گیون، بس ہم کو دے دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ گویا ہم اس کے چہیتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم خدا کے نمائندے بن کر اس اضافی رزق کا ایک حصہ، سب نہیں، وہ زکوٰۃ کے ماتحت ہو، وہ خمس کے ماتحت ہو جو واجبات میں آ جاتا ہے، چاہے مستحبات کے عنوان سے، صدقے کے عنوان سے، کسی طریقے سے بھی، مگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے اور اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کی طرف بھی متوجہ ہوتے۔ اگر تم یہ کام کرتے تو تمہارا درجہ کتنا بلند ہو جاتا کہ خدا تمہیں اپنا نمائندہ قرار دیتا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے یہ کہا کہ آپ اتنا دے دیتے ہیں خدا کی راہ میں، آپ اتنا دے دیتے ہیں خدا کی راہ میں، تو امام نے جملہ کہا تھا، امام نے کہا تھا کہ یہ فقیر کتنا اچھا ہے، یہ فقیر کتنا اچھا ہے۔ کیا اچھائی کیا ہے اس کے اندر؟ کہ یہ فقیر کتنا اچھا ہے، میرے دنیا کے مال کو خدا کے باقی مال میں ملا دیتا ہے اور کمیشن بھی نہیں مانگتا۔ یعنی وہ کرتا یہ ہے کہ میں اس کو یہاں دے رہا ہوں، وہ وہاں پہنچا رہا ہے، تو جو میرے اس مال کو وہاں پہنچا رہا ہے اس کو حق ہے کہ میرا ایجنٹ بن رہا ہے تو مجھ سے مزدوری کا مطالبہ کرے، مگر وہ مجھ سے مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ نے غور فرمایا، اسلام فقر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں بیان کرتا، وہ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پاورٹی ختم ہو جائے، لیکن بہرحال اس کے لیے جو اقدام کرنے ہیں ان اقدامات کے حوالے سے اسلام یقیناً موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان مثالوں پر غور کرو اور دیکھو کہ پھر کس طریقے سے تمہارے دل میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کر سکو۔ اب برادران عزیز، اس موقع پر میں ایک سورے کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا۔
اس سورے کا نام ہے سورہ حدید. یہ قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے. اس سورے کی ایک آیت بھی شاید میں نہ پڑھوں، مگر میں صرف آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں. اگر موقع ملے تو گھر پر جا کر آپ اس سورے کی تلاوت ضرور کیجیے گا. یہ سورہ حدید 57واں سورہ. یوں اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو کئی مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ پر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، مگر 57ویں سورے کے اندر پروردگار عالم نے کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، بہت جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے. اور اسی 57ویں سورے میں انفاق کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کتاب میں جو اس وقت میرے ہاتھ میں یہ تفسیر نمونہ ہے، اس کی وہی جلد ہے کہ جس میں سورہ حدید موجود ہے. اور اس میں آیت اللہ ناصر مخارج شیرازی نے ایک ہیڈنگ، ایک سرخی قائم کی اور اس کے ماتحت ان شرائط کو بیان کیا جو قرآن مجید سے مستفاد ہے، کہ جس میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو کیا کیا وہ شرائط ہیں، کیا کیا وہ لوازمات ہیں کہ جن کو تمہیں پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے برادران، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایصال ثواب کی جو مجلس ہوتی ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں. ظاہر ہے انسان جب اپنے کسی عزیز کو اپنے ہاتھ سے لہر کے سپرد کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. اسے اپنی موت بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت آئے گا کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ موقع ہے کہ جب ہم کسی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ جو نصیحت آموز ہو. ذرا سا دیکھیے یہ 8-10 پوائنٹس ہیں اور ان کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن مجید نے انفاق کے حوالے سے کیا شرائط بیان کی ہیں. درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی، یہ 10 پوائنٹس ہیں. پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جب خدا کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہے تو اگر اس کے سامنے آپشنز موجود ہیں، ایک وہ حصہ ہے کہ جو بہت اچھا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو انفیریئر ہے. اگر وہ خدا کی راہ میں ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہے کہ جو انفیریئر ہے تو بھی ٹھیک ہے، عین ممکن ہے اس کو خیرات مان لیا جائے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اسے خدا کی راہ میں دیتا کہ جو سپیریئر کوالٹی کی ہے، یعنی جو بہتر ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا جہاں پر چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے. البر، لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو کہ جو تمہیں خود بہت پسند ہے، جو تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے. اس کی 2 مثالیں سن لیجیے. ایک ہے وہ لباس کہ جو انسان استعمال کر چکا ہے اور خدا کی راہ میں دے دے، اور ایک ہے وہ نیا لباس کہ جو ابھی تازہ اس نے پرچیز کیا ہے، وہ خدا کی راہ میں دے دے. آپ خود مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، کس کا ثواب زیادہ ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو اترا ہوا لباس ہے وہ اگر کسی کو دے دیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کو بھی آگ تو نہیں لگانی، اس کو بھی پھینک تو نہیں دینا ہے. وہ کسی نہ کسی کے استعمال میں آ جائے تو ثواب تو اس کا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ ثواب نہیں ہو سکتا کہ جو اس کا ثواب ہوگا کہ جو انسان کو خود بہت زیادہ پسند ہو. یعنی ایک تھان آپ نے تازہ دیکھا اور اس میں سے پیس کٹوا کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد دل یہ ہو رہا ہے کہ نہیں خدا کی راہ میں اسی کو دے دیا جائے، یا اس کو جب لے رہے تھے اسی وقت ایک لیا اپنے لیے اور ایک لیا اس کے لیے کہ جس کو دے دیا جائے گا. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اترا ہوا لباس ہے وہ بھی اگر کسی کے کام آ جائے تو ثواب ہے، بے شک ہے، مگر یہ نیکی ہے، نیکی کا کمال ہے. جو پروردگار فرما رہا ہے وہ یہ کہ لن تنالوا البر، البر نیکی کا کمال یہ ہے حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم خرچ کرو اس میں سے کچھ کہ جو تمہیں بہت پسند ہے. دیکھیں یہ ہمارے لیے کہا گیا کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو کہ جو تمہیں بہت پسند ہے. کچھ مانگا گیا، آل محمد اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ہم سے مانگا گیا کچھ اور ان سے مانگا گیا سب کچھ، اور انہوں نے سب کچھ دینے میں بخل نہیں کیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. حتی تنفقوا مما تحبون. تو ایک یہ لباس کی مثال ہے. دوسری مثال کھانے کی. ایک انسان ہے، اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے، بچ جاتا ہے اور وہ کسی غریب کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. نیکی تو یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے بھی اس بھوکے کا اگر پیٹ بھر جائے گا تو یقیناً نیکی تو یہ بھی ہے.
مگر جس چیز کو نیکی کا کمال کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ انسان، یہ جو معصومین کے گھروں کے اندر آپ کو رواج بھی نظر آئے گا، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، یعنی سردست فوراً جو نام میرے ذہن میں آیا 8ویں امام کا، کہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جب کبھی دسترخوان سجتا تو امام یہ کہتے کہ ایک ذرا پلیٹ لے آنا، اور اس پلیٹ کے اندر جتنی چیزیں وہاں موجود ہوتی اس میں سے کچھ وہ کہ جو فائنسٹ ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اچھا حصہ، مثلا اگر گوشت ہے تو گوشت کا جو سب سے اچھا حصہ، اگر دال ہے تو دال کا سب سے اچھا حصہ، اگر روٹی ہے تو ایک آدھ روٹی اس کے اندر رکھتے ہیں، اگر کوئی میٹھا ہے تو اس میں سے جو سب سے فائنسٹ پورشن ہو سکتا ہے اس سب کو ایک جگہ پر رکھتے، پھر اپنے کسی غلام کو آواز دیتے اور یہ کہتے کہ اسے لے کر جاؤ باہر، اور اگر کوئی مستحق نظر آئے تو اس تک پہنچا کر مجھے خبر دو تاکہ پھر میں کھانا شروع کر سکوں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم کھانے کا آغاز کر سکیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا اور پھر جو بچ گیا وہ کسی کو دے دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں نیکی یہ بھی ہے، مگر نیکی کا ہونا اور بات ہے، نیکی کا کمال ہونا اور بات ہے. اگر آپ حساب کتاب جوڑیں گے تو شاید اتنی ہی چیز اس کے گھر میں جا رہی ہے، مگر ایک یہ سب سے اختتام پر جانا، ایک یہ ہے کہ نہیں آغاز میں جانا. تو اگر انسان دل بڑا کر کے اس کا ایک حصہ پہلے ہی نکال دے تو یقین جانیے کہ یہ اس کے اندر سخاوت بھی ایجاد کرنے کا باعث بنے گی یہ نیکی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نیکی کے کمال تک لے جائے گی. دوسری چیز جو ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے، اسی کو ایک دوسرے انداز سے، سورہ بقرہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ترین ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے فراہم کیا، جو تم کاشت کرتے ہو، جو تم اگاتے ہو. ایک تمہاری محنت ہے اور تم نے اس کے ذریعے سے کمایا، ایک تم نے زمین کے اوپر جو محنت کی اور اس کے نتیجے میں غلہ ہوگا. دونوں طرح سے سروس انڈسٹری کو بھی لے لیا اور اس کو بھی لے لیا، ایگریکلچر کو بھی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور دیکھو جو انفیریئر ہے اس کے ساتھ اس کو مکس مت کرو. اس کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے تنفقون وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ، کہ اگر خود تمہیں پیش کیا جاتا تو تمہیں لینا اچھا نہیں لگتا. یعنی اگر تم خود مجبور ہوتے اور تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو تم لے لیتے کہ اب سیٹھ صاحب کو کون بولے کہ دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے بہرحال آپ یہ دے رہے ہیں تو یہی لے لیں. تمہارا اپنا لینے کا دل نہ چاہتا، اپنے آپ کو معیار قرار دو، اپنے آپ کو میزان قرار دو کہ اگر تمہیں مجبوری میں یہ چیز پیش کی جاتی تو تمہیں لینا اچھا لگتا. جب تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو تمہیں دینا بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تم لینے والے نہیں ہو، تم اس وقت دینے والے ہو. مگر جب دے رہے ہو تو تمہیں بھی یہ دیتے ہوئے اچھا نہیں لگنا چاہیے. پروردگار عالم فرماتا ہے الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس کو نظر انداز کرو، دے لو، کہو کہ ٹھیک ہے اب دے رہے ہیں کو کیا بولیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھنا کہ یہ حکم جو تمہیں دے رہا ہے نا وہ تمہارا خدا ہے، اور وہ خدا غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. غنی کا مطلب یہ کہ بے نیاز ہے. وہ چاہتا تو دوسروں کو خود سے دے سکتا تھا، مگر وہی بات کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے نمائندے بن کر اس شرف کو حاصل کرو. وہ تو خدا غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے. یہ ایک چیز ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اسی کا فردر ایلوبریشن ہے، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے ایثار، کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جس کی انہیں خود بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے پسند ہونا اور ایک ہے ضرورت ہونا، یہ اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے. ایک انسان ہے وہ تو خود ضرورت مند ہے، خود اس کو اس وقت حاجت ہے. اس کو آپ ملائیے سورہ دہر کی اس آیت کے ساتھ جو آپ کے حافظے میں موجود ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ کھلاتے ہیں علی حبہ، باوجود اس کے کہ خود انہیں بہت بھوک لگی ہوئی، مگر یہ ایثار کرتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں کہ جو مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے. وہ جو پورا سورہ دہر پروردگار عالم نے قصیدے کے طور پر آل محمد کی شان میں نازل کیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو ایک یہ ہے کہ وہ فائننس چیز ہو، اچھی چیز ہو. دوسری یہ
کہ انسان کو خود اگر اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور پھر اگر وہ کسی دوسرے کو دے دے تو یقیناً پھر اس کا ویٹیج بہت بڑھ جاتا ہے. چیز اتنی رہے گی مگر کیفیت اگر تبدیل ہو گئی تو پھر اس کے ثواب کے ویٹیج کے اندر بھی فرق آ جائے گا, اس کے وزن کے اندر بھی فرق آ جائے گا. یہ ایک اور شرط ہو گئی. پھر اس کے بعد کس کو دیا جا رہا ہے. مثلا ایک چیز ہے اور لینے کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 5 افراد موجود ہیں, سب کو تو میں نہیں دے سکتا. جب سب کو نہیں دے سکتا تو میں کس کو ترجیح دیتا ہوں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس موقع پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر ایسے افراد ہیں جو سفید پوش ہیں, ایک وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلانے میں اسے کوئی تکلف نہیں, وہ کٹورا لے کر کشکول لے کر سڑک پر بھی کھڑا ہو جائے گا, چوراہے پر بھی کھڑا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مستحب نہیں ہے, ممکن ہے کہ پروفیشنل بیگر نہ ہو. پروفیشنل بیگنگ کو تو ڈسکریج کرے گا اسلام. میں پروفیشنل بیگنگ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی مستحب بھی. مگر ٹھیک ہے وہ مانگنے کے لیے یہاں بھی پہنچ جاتا ہے, وہ مانگنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو مستحب ہے اور سفید پوش ہے, اس کی مٹھی بند ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا یہ بھرم باقی رہے, اسے دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہ ہونا پڑے, اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا. سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اس پر بہت بات کی کہ وہ افراد کے جو جاہل ہیں, جن کو نہیں معلوم ہے, وہ سمجھتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء, کہ یہ تو بہت مزے میں ہے. قبر کا حل تو مردہ بنتا ہے. جو اس کی کیفیت ہے, جو اس کے گھر میں فاقے ہیں, وہ تو بول جاتا ہے, اس کا اظہار نہیں کرتا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں ان کے الفاظ سے پتہ نہیں چلے گا, مگر ذرا سا تم اگر غور کرو گے تو تم پہچان جاؤ گے کہ ہاں واقعی نہیں مستحب. پروردگار فرماتا ہے کہ تمہیں اتنا صاحب بصیرت ہونا چاہیے, تمہیں اتنا صاحب فہم و فراست ہونا چاہیے کہ تم اس بات کو جج کر سکو کہ بول نہیں رہے ہیں مگر نہ بولنے کے باوجود یہ مستحب ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ایسے کو ترجیح دو, دوسرے کو بھی دے دو تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, مگر ایسے کو ترجیح دو جو سفید پوش ہے, وہ اپنے اس بھرم کو باقی رکھنا چاہتا ہے, وہ اعلان نہیں کرنا چاہتا, دوسروں کے سامنے کشکول لے کر نہیں آنا چاہتا, وہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ کے نام پر دے دے بابا, وہ نہیں کہنا چاہتا. جب وہ نہیں کہنا چاہتا تو تم بھی کوشش کرو کہ اس کا یہ بھرم باقی ہے, اس کی مدد بھی اس طرح سے کر دو کہ اس کی عزت نفس باقی ہے, اس کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو پروٹیکٹ رکھتے ہوئے, اس کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی مدد کر دو. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کو دو تو کیا اچھا, کتنا ہی اچھا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, کہ اگر تم چھپا کر دو, اگر خدا کے لیے دے رہے ہو تو چھپا کر دو. کیوں اعلان کرنا چاہتے, کیوں اعلان کرنا چاہتے؟ یہاں پر وہ تعبیرات آ جاتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے. آج آپ آیت کو پورا سنیے تو آپ کو دونوں اینگلز نظر آئیں کہ کہیں پر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ چھپا کر دو, کہیں پر خدا چاہتا ہے اعلانیہ کرو. پوری آیت سنیے. یہاں پروردگار عالم نے فرمایا ان تخفوها وتؤتوها الفقراء, اگر تم چھپا کر دو, وتؤتوها الفقراء, اور فقراء تک پہنچا دو, فهو خير لكم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اس سے ایسا ان تبدوا الصدقات فنعم هي, اگر تم صدقے کو اعلان کر کے دو تو فنعم هي, یہ کتنا اچھا ہے. اب اچھا کیا ہے, یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ کہ یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, اس کا اپنا موقع ہے, اس کا اپنا موقع ہے. اسی لیے ایک بات یہ کہی گئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واجب تو ان کو اعلانیہ تھا, کوئی حرج نہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو مستحب ہیں, ان کو چھپا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی اگر ایک شخص سے وہ کہے کہ میں نے سہنے امام خدا کی راہ میں دیا تو تھا واجب آپ کے اوپر, آپ نے کون سا تیر مارا؟ اگر نہ دیتے تو مار پڑتی وہاں پر قیامت کے میدان میں. کہ زکات مجھ پر واجب تھی, میں نے اپنی زکات نکال لی, تو واجب تھا آپ کے اوپر. کون سا کدو پہ تیر مارا مجھے نہیں معلوم اہل زبان اس محاورے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں, کون سا کارنامہ کیا, کہیں واجب تھا ثواب ملے گا, لیکن نہ کرتے تو مار پڑتے, جوتے پڑتے. تو اگر خدا کی راہ میں زکات نکالی تو واجب کام انجام دیا. تو خدا کی راہ میں اگر خمس نکالا ہے تو اس میں کیا تیر مارا ہے, واجب کام انجام دیا ہے. کہ اعلان کرو تاکہ دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو. اب تک اگر وہ متوجہ نہیں تھے تو متوجہ ہوں,
اگر پتہ ہے کہ مثلا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے وہ متوجہ نہیں ہے تو ذلیل مت کرو اس کو، لیکن بہرحال اس طرح سے اسے اطلاع دو کہ اس کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہو۔ ایک یہ کہ انسان مستحب صدقہ دے رہا ہے، ہاں یہ واجب نہیں تھا، اب یہ تو خالصتاً اس کا پروردگار کا معاملہ ہے کہ ایک اضافی چیز یہ خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہے کہ اس کو چھپا کر، اب نے غور فرمایا یہ بھی ایک موضوع اور ایک مورد کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا موضوع دوسرا مورد مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 91 92 کی، جب میں خود اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقام، ان کے ایک ابو ظہبی کی تقریر تھی کہ جو ویڈیو کیسٹ کی صورت میں کسی طرح سے ہم تک پہنچی تھی اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس زمانے میں VCR وغیرہ ہوتے تھے، تو اس میں لگا کہ ہم لوگ سن رہے تھے۔ انتہائی پیاری بات ہم نے کہی اسی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقے کو دکھا کر بتا کر دو تو کتنا اچھا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ سمجھانے لگے کہ آپ فرض کیجیے کہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر ایک فنڈ ریزنگ کوئی پروگرام ہے کہ جہاں پر فنڈز کو ریز کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور اس موقع پر یہ اعلان کیا جائے کہ صاحب مثال کے طور پر ہم کو یہ امام بارگاہ تعمیر کرنا ہے، اسپتال تعمیر کرنا ہے، اسکول تعمیر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میں سے کون اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ اب اگر اس موقع پر کوئی شخص ہے کہ میں 5 روپے خدا کی راہ میں دیتا ہوں تو سب کے سب اپنی جیب میں پھر 1 روپیہ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ اگر وہ اس موقع پر یہ اعلان کرے کہ نہیں، میں اگر ہمت کر کے ایک اماؤنٹ اناؤنس کروں گا، دوسروں کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے، اور وہ کہے میں خدا کی راہ میں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ دے وہ کس کے لیے رہا ہے؟ دے رہا ہے وہ قربتاً الی اللہ، چاہے اعلان کر کے دے رہا ہے مگر دے رہا ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے اور اعلان کیا تو پھر تو بیکار ہے، پھر تو ریا کر دیا۔ مگر ایک وہ کام ہے کہ جو قربتاً الی اللہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تمنا یہ ہے کہ دوسروں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو۔ موضوع بالکل تبدیل ہو گیا، جو نیت کا معاملہ ہے وہ اس کا اور خدا کا، ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، پروردگار عالم اس کو اس کا بہترین اجر و ثواب دے گا، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے دل میں شوق ہو۔ اب دوسروں کے دل میں اگر شوق پیدا ہوا، اگر انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور پھر وہی والی بات ہے قربتاً الی اللہ کی، تو یقیناً یہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس نے جو خدا کی راہ میں دیا تھا اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور دوسروں کے دل میں شوق پیدا کرنے کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ تو اب ہم نے نوٹ کیا کوالٹیٹیولی اس کا یہ کنٹریبیوشن کتنا بڑھ گیا۔ باقی تو نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے کسی، ہاں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس طرح سے دے کہ ذلیل کرنا محسوس ہو، وہ اگلی شرط ہے جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعسى۔ دیکھو خبردار، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر انویلڈ مت کرو۔ یہ مت کرو کہ جو تم نے دیا ہے نا، ایک وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، کہ گین کرنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اس کو مینٹین کرنا۔ ہیلتھ کا بھی یہی ایشو ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ہیلدی رکھتا ہے تو ہیلدی بننا جتنا مشکل ہے، ہیلدی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ وہ ورزش کرتا رہے، کنٹینیوسلی ورک آؤٹ کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی صحت مینٹین رہے۔ یہی چیز یہاں پر ہے کہ ایک انسان ہے اگر اس نے خدا کی راہ میں صدقہ دیا ہے تو اب اس صدقے کے اوپر خود کچھ بم دھماکہ نہ کرے، یہ خود اپنے اس نیکی کے لیے سوسائڈ بومر نہ بنے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ عمل ہی نہ ہوتا، نہیں عمل ہے، تمہارا صدقہ صدقہ ہے، خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو چکا ہے، ڈپازیٹڈ، ویل پروٹیکٹڈ۔ مگر اگر ایک انسان خود ہی اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے کہ وہ کیسے ہوتا ہے، اس کو یہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے کو باطل مت کرو، انویلڈ مت کرو۔ کس طریقے سے، کس طرح سے؟ بالمن والعزا، من کہتے ہیں احسان جتانا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم نے تمہیں نہ پڑھایا ہوتا تو کسی چوراہے پر بھیک مانگ رہے ہوتے، وہ تو جو کر رہا ہوتا سو کر رہا ہوتا، یہ جملہ کہہ کر آپ کے اپنے صدقے کے ساتھ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا انویلڈ ہو گیا۔ احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا،
اس صدقے کو انویلڈ مت کرو، باطل مت کرو. اور پھر پروردگار عالم کا تبصرہ، وہی سورہ بقرہ میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ دیکھو جب وہ مانگنے کے لیے آیا تھا نا، اچھی بات کہتے تھے، اور اگر وہ کوئی کڑوی بات کہتا تو اس کو اگنور کر دیتے. یہ بہتر تھا اس صدقے سے کہ جس کے بعد تم نے اذیت پہنچائی نہ دیتے. قول معروف، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پر مجھے یاد ہے، کئی مرتبہ میں نے ان احباب سے بھی گزارش کی جو ٹرسٹ چلاتے ہیں، کہ آپ جو ٹرسٹ چلاتے ہیں ان افراد کو کرسی پر بٹھائیے کہ جو ان چیزوں کی حساسیتوں کو سمجھ سکتے ہیں. مستحق ان کے پاس ہے. آپ کو سیٹ صاحب آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر ایک پرسن کو ڈیل کریں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں. بارز معذرت آپ کی تو شان کے خلاف ہے. تو آپ نے تو کسی اپوائنٹڈ امپلائی کو بٹھایا ہے کہ جو آئے گا اس کو یہ فارم دے دینا، اس کی ڈیٹیل لے لینا، شناختی کارڈ لے لینا. وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے؟ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کیا ہیں؟ چہرے کے تاثرات کیا ہیں؟ وہ جو مانگنا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھیں اگر ایکس رے کا کام کر رہی ہیں جس کے ذریعے سے وہ مستحق اپنے لیے ذلت کا احساس کرتا ہے، برض معذرت سوچ لیجیے کہ آپ کے صدقے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے قول معروف، اچھی طریقے سے بات کر کے ٹال دو اس کو. اگر تم کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو بھی اچھے طریقے سے اس کو ٹال دو. ومغفرۃ، اور اگر وہ کوئی کڑوی بات کہہ رہا ہے تو تم کو کیا معلوم، تمہارے گھر میں واقع ہو تو تم کو پتا چلے. وہ ایسے اگر کوئی بات کہتا بھی ہے تو اس کو ریئیکٹ مت کرو، اس موقع پہ اگنور کر دو. ہو سکتا ہے کہ واقعہ وہ کوئی مشکل ہارڈ شپ دیکھ کر آ رہا، چھوڑ دو. آپ کے پاس فنڈز کم ہے، آپ سب کو نہیں دے سکتے نا. 100 افراد آتے ہیں، 25 کو دے سکتے ہیں، ان 25 کو دیجیے. ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا ان کو آپ دیں گے، ٹھیک ہے. 75 کو نہ دیں. مگر اگر وہ کوئی کڑوی بات کرے تو اس کی کڑوی بات کو اگنور کر دو. قول معروف، اچھی طرح سے بات کرو. وہ مغفرت، اس کی کڑوی بات کو اگنور کر دو. خیر، یہ بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے کہ جس کو دینے کے بعد یتبعها اذى، اذیت پہنچائی جائے، اس کا دل دکھایا جائے. مت کرو ایسا. اور فرمایا آپ نے، یقین جانیے برادران عزیز و خاران محترم، یہ بڑی بیسک بات ہے مگر ان کا انفلوئنس اور ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو میک شیور کر سکیں کہ ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر رائٹ کریں کہ جتنی ہماری حیثیت، جتنا ہمارا حلقہ، جتنا ہمارا اثر، اس کے مطابق اگر ہم کر لیں تو شاید فرق بہت زیادہ پڑ سکتا ہے. آگے میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. درود بھیجیے گا محمد. یہ بات پہلے ہو چکی کہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ قربتاً الی اللہ، اگر خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے تو قربتاً الی اللہ خرچ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ لا تمنن تستکثر، جو کیا ہے، جو خدا کی راہ میں دیا ہے اس کو چھوٹا سمجھو. اس کو تم چھوٹا سمجھو تو خدا اس کا ثواب بڑھا دے گا. تم یہ مت کرو کہ ہم نے خدا کی راہ میں اتنا دیا اور اتنا دیا اور اتنا دیا. یہ دوسرے بولے تم یہ جملے مت کرو. واقعی اگر دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا خدا کی راہ میں کام کیا ہے، اپریسیشن ہونا چاہیے. مگر جو اصل اپریسیشن ہے وہ خدا کی طرف سے، وہ پروردگار کی طرف سے. لا تمنن تستکثر، کثرت کا مطلب آپ جانتے ہیں. تستکثر یعنی تم اس کو کثیر شمار مت کرو. تم یہ مت کہو کہ ہم نے خدا کے نام میں بہت کچھ دے دیا. نہ، جو دیا ہے خدا کی شان کے مطابق کہاں ہو سکتا. اب تو یہ ہے کہ اب ادا نہ ہوا. یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو اس نے دیا ہوتا ہے وہ خدا کی نظر میں پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، درود بھیجیے گا محمد. کہ خدا صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو تم نے دیا اور اگر وہ قبول ہو گیا تو وہ پھر چھوٹا نہیں ہوتا. کیسے وہ چیز چھوٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو خدا نے قبول کر لیا؟ کہ اگر خدا نے قبول کر لیا تم اس کو چھوٹا سمجھو. بس اگر خدا نے اس کو قبول کر لیا تو پھر مطمئن ہو جاؤ کہ جو خدا نے قبول کر لیا وہ پھر چھوٹا نہیں، پھر اس نے بڑا ہی بن جانا ہے. اگلی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی اور وہ یہی ہے کہ پروردگار اعلیٰ فرماتا ہے کہ مما جعلکم مستخلفین فیہ،
جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر بات کو ختم کر رہے ہیں۔ خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، مستخلفینہ، کہ اصل مال تو خدا کا تھا، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں نمائندگی کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس کو مانو کہ رزق تمہارا خدا کی طرف سے جو آیا تھا یہ خدا کی طرف سے عنایت ہے، پروردگار عالم کی طرف سے عطا تھی۔ بس بتاتا ہے ایسی یہ 8-10 پوائنٹس تھے، اگر اس کو یاد رکھ سکیں تو بھی بہت اچھا، اگر اس کو گھر جا کر ریویو کر سکیں تو میں نے عرض کیا کہ تفسیر نمونہ کے اندر آپ کو مل جائے گی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آن لائن بھی تفسیر نمونہ اویلیبل ہے، اگر کسی کے پاس گھر میں کتاب کی صورت میں نہ ہو تو اردو ہی جو ورژن ہے وہ اویلیبل ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً بہت اچھا ایک خلاصہ ہے کہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور بات کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے اور ایصال ثواب کو مکمل کرنے کے لیے انفاق صرف مال میں منحصر نہیں، انفاق کے اندر بڑی وسعت ہے۔ یعنی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ علم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے الفاظ آئیں کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر کسی جگہ پر محسوس ہو کہ صاحب بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے تو وہاں پر پیسہ دینے کا اتنا ثواب نہیں ہوگا، وہ زخمی ہیں ان کو تو اس وقت خون کی ضرورت ہے، تو اگر یہ اپنا خون ڈونیٹ کر رہا ہے تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنی آپ اس کی مثالیں بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ کتاب لکھ دینا، اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کتاب کو تحریر کروا دینا، اس کو شائع کروا دینا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مصداق ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرنا، کہ یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مصداق ہے۔ اپنے وقت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنی توانائی کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں دے دینا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق پر بحث کرتے ہوئے جب بھی مجھے مسائل تک پہنچنا ہوتا ہے تو مجھے جناب زینب بہت یاد آتی ہے، جس بچی نے جس بیوی نے اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں عجیب شان سے قربان کیا۔ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اونو محمد جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا ہے 28 رجب کو، تو اس وقت ساتھ نہیں تھے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر ہیں ان کے ساتھ تھے اونو محمد۔ امام مظلوم کا قافلہ روانہ ہوا، مدینہ منورہ سے مکہ پہنچا، مکہ میں چند مہینے قیام کیا، پھر اس کے بعد حج سے ایک دن پہلے جب یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا ہے تو بس حرم سے باہر آ کر کچھ دیر کے لیے امام حسین نے حضرت عباس سے ہی کہا کہ بھیا قافلے کو روک دو۔ حضرت ابوالفضل عباس نے کہا جو آپ کا حکم، قافلے کو روک دیا۔ پھر آئے، کہا کہ حضور کوئی خاص سبب، کوئی مسئلہ؟ کا کہ ہاں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ دور سے گھوڑ سوار نظر آئے، وہ کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ کہ اکیلے ہیں؟ اکیلے نہیں، کچھ اور افراد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار خود بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، نابینا بھی، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا ہے۔ قریب آئے اور جب امام حسین سے گفتگو ہوئی، عبداللہ ابن جعفر طیار امام حسین کے بہنوئی بھی ہیں اور امام حسین کے فرسٹ کزن بھی ہیں۔ جناب جعفر طیار مولا کے بڑے بھائی تھے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار قریب آئے، گفتگو ہوئی، ابتدائی سلام علیک، اور اس کے بعد پھر عبداللہ کہتے ہیں اے حسین کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے بات کروں؟ امام حسین نے کہا کہ عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، میری اجازت کی ضرورت نہیں چاہیے، وہ ہماری اس میں آپ کی زوجہ زینب کبریٰ تشریف فرما ہے۔ جناب زینب کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور دل میں کچھ خیالات آ گئے کہ ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے واپس پلٹنے کا حکم دے۔ عبداللہ قریب آئے، اور جب قریب آئے تو جناب زینب سے گفتگو ہوتی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے اے عبداللہ میں شریعت کی پابند ہوں، اگر تم مجھے واپس چلنے کے لیے کہو گے تو ظاہر ہے کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر تو سفر نہیں کر سکتی، تو میں واپس چلی چلوں گی، مگر تم انصاف سے بتاؤ
کہ اس سفر میں اگر زینب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا زینب زندہ رہ پائے گی؟ میرا خیال نہیں ہے کہ میں یہاں سے زندہ جا پاؤں گی۔ اس خیال سے ہی میری روح میرے جسم کو چھوڑ دے گی کہ حسین سے مجھے جدا ہونا ہے۔ جناب عبداللہ نے یہ جملے سنے کام ہے اور کہنے لگے شہزادی میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں آپ کا شوہر ضرور ہوں، آپ کے مرتبے اور مقام سے واقف ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو پھر عبداللہ آنے کا سبب کیا ہے؟ عبداللہ کہنے لگے بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنا سفر طے کر کے یہاں پر آیا۔ جناب زینب کا اشتیاق بڑھا، کہا کہ ہاں میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ کہا کہ آپ کے جد کا ایک فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور کوئی مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھنا، صدقے کا سامان ساتھ رکھنا۔ کہ بی بی اتنا مشکل سفر آپ کو اور آپ کے بھائی کو درپیش ہے، صدقے کا سامان کو آپ بھول گئی؟ میں تو بس صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جناب زینب کا اشتیاق اور بڑھا، وہ پوچھنے لگی عبداللہ صدقے کا کون سا سامان ہے جو تم میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت عبداللہ نے کہا بی بی یہ محمد کہیں صدقے کا سامان ہی تو ہے، میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر اس مشکل سفر میں کوئی مشکل حسین مظلوم پر آ جائے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے، دوسرے بیٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے۔ اب عبداللہ ابن جعفر طیار کی یہ بات گویا جناب زینب نے گرہ میں باندھ دی کہ یہ محمد یہ تو صدقے کا سامان، اور پورا سفر جناب محمد کا اسی انداز سے ہوا ہے۔ کربلا پہنچ گئے 2 محرم کو، عاشور کا دن آ گیا، شب عاشور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اس کو پڑھا کرتے تھے کہ جناب زینب نے محمد سے کہا محمد کل میدان جنگ میں تمہیں نہ کہنا پڑے کہ تم علی کے نواسے ہو، تمہیں نہ کہنا پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہارا جہاد تمہاری ترجمانی کرے، دشمن خود یہ کہہ اٹھے کہ ہاں یہ تو علی کے نواسے میدان میں آ گئے، یہ تو جعفر طیار کے پوتے میدان میں، اور وہ محمد بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اماں بس کل ہمیں اجازت ملے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ہم میدان میں کس طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر جب عاشور کا دن آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اصحاب گئے، پھر اس کے بعد عائزہ کی باری آئی، جب بنی ہاشم کی باری آ گئی، اور اس کے بعد ایک ایک لاشیں آنا شروع ہوئے، مگر محمد کو حسین اجازت نہیں دی، اور جناب زینب ناراحت ہو گئی اور کہتی ہیں محمد تم نے مجھے کتنا شرمندہ کیا ہوا ہے، اب تک تمہارے لاشیں نہیں آئے۔ اور محمد کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں، ہم بار بار ماموں سے کہتے ہیں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیں، مگر ہمیں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ اس وقت جناب زینب نے حسین کو بلایا، امام مظلوم آئے، جناب زینب نے یہ کہا کہ میرے بیٹوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دو۔ حسین آنسو بہاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ یہ علامہ نجم الحسن قراردی صاحب نے ذکر العباس میں اس کی تفصیل کی، امام حسین آنسو بہاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس وقت محمد نے کہا ایک کام کریں، اگر بڑے ماموں کو اجازت نہیں دیتے نا تو آپ ہمیں عباس کے حوالے کریں، آپ چھوٹے ماموں کو بلائیں ہم ان کے حوالے کریں، اور ان کو پابند کریں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بڑے ماموں سے اجازت دلوائیں۔ جناب زینب نے عباس کو طلب کی، اور عباس ہاتھ جوڑے ہوئے جس طرح سے ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے حضرت ابوالفضل عباس آ کر کھڑے ہو گئے، اور جناب زینب نے حکم دے دیا کہ عباس میرا یہ حکم ہے کہ میرے محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت دلواؤ۔ اور محمد کا ہاتھ پکڑ کر عباس سے علمدار خیمے سے باہر آ گئے۔ اب وہ کیا کریں، ایک طرف جناب زینب کا حکم ہے، دوسری طرف امام حسین کو فیس کرنا ہے۔ امام حسین کے قریب آیا اور کہا کہ آقا کیا ممکن ہے کہ ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دی جائے؟ حسین کہتے ہیں کہ عباس تم بھی کوئی بات کہنے لگے، زینب 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کرتی، تم مجھے بتاؤ میں کیسے اجازت دوں، اور خدا جانتا ہے کہ کیسے اجازت ملی۔ مگر اب جب میدان میں گئے ہیں اور میدان میں لڑتے لڑتے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ جناب زینب خیمے کے اندر ہے، حسین اور عباس خیمے کے باہر، مقتل میں وہ جنگ ہو رہی ہے اور ان بچوں کا جہاد حسین اور عباس دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اس وقت حسین نے کہا کہ اے زینب تمہاری دعا قبول ہو گئی، بچوں کے سر پر تاج شہادت رکھا چاہتا ہے، اب میں جا کر لا رہا ہوں، اے عباس میرے ساتھ چلو تاکہ میں ان کے لاشوں کو لا سکوں۔ یہاں حسین اور عباس مقتل میں گئے اور یہاں جناب زینب نے جملہ کہا، اے بھیا یہ تو شکر کا سجدہ ادا کرنے کا موقع ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور پروردگار عالم سے مناجات کی،
اور ایک آ گیا پروردگار اس دکھیا کے دونوں لال ان کے لاشیں آ رہے ہیں، اے مالک ان کے لاشوں کو دیکھوں تو مجھے صبر مل جائے، بس اتنی میری تجھ سے دعا ہے۔ اے پروردگار وضو کے لیے پانی کہاں ہے، مگر میں تیمم کر کے دوگانہ ادا کر رہی ہوں۔ یہاں پر نماز شکرانہ ادا ہوئی، اون محمد کے لاشیں آ گئے، اور اب عجیب ایک منظر بنا کہ صحن خیمہ میں اون محمد کی لاشیں، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہیں، ایک طرف امام حسین اور ایک طرف حضرت عباس، اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین بچوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے بچوں، ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں، بھیا اتنی اجازت ہے کہ میں ان معصوم میں سے کچھ آخری باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب زینب ان دونوں کے پاس بیٹھی ہیں، اون محمد کو دیکھا، بڑے کو دیکھا، چھوٹے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد بڑے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ماں ان ہاتھوں کے نثار۔ عمر صاحب کو بتا دیا کہ میدان میں بہادر کس طرح سے جان دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھوٹے کے قریب آئیں اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملا، اور پھر اس کے بعد بڑے کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے بیٹے، جب یہ رات کو چونک جاتا تھا نا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اب اس بیابان میں ایک چھوٹا بھائی تیرے سپرد ہے، اگر رات کو کبھی چونکے تو اپنے سینے سے لگا لینا۔ پھر اس کے بعد اچانک کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین، ان بچوں سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو زینب معافی چاہتی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میدان میں یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہی کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ یہ جملہ سن کر حسین برداشت نہ کر سکے، زینب کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، زینب ان بچوں نے تمہارے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ دشمن پوچھتے رہے کہ تم کون ہو، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ اس قلیل توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، اس کا ثواب انہیں ایصال فرما۔ اے مالک، اس کے علاوہ بھی جتنے امور خیر انجام دیے گئے، جتنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، جتنی دعائیں پڑھی گئی، جتنے نیکی کے کام کیے گئے ایصال ثواب کے لیے، مالک ان سب کا ثواب مرحوم کو ایصال فرما۔ اے پروردگار، اگر مرحوم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار، اس سفر آخرت کے لیے ہم سب کو بھی آمادہ اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی زندگی ہے اس باقی زندگی میں ذات سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر قلب صادق کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک، پوری دنیا سے خاص طور پر وطن عزیز کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگار، جو بے روزگار ہے انہیں عزت کی روزی عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار، جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ مالک، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ سید رہبر ظہیر نقوی ابن سید صداقت ظہیر نقوی اور تمام ارواح مومن مومنات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پر اے بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گیا اور کتنا تھا خیال آپ کا پردے کا برادر ہر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لہد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے ارے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا اور اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اور ہوتا تھا
نکلتی ہو بدن سے شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ